اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، یہ بات چل رہی ہے برادران یوسف کی کہ انہوں نے وہاں بات کی، آپس میں مشورے کیے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے سفر کر کے آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا، پوری بات بتا دی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کا جواب ان کو دیا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا۔ سول یسول تسویل، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ تسویل کا معنی ہوتا ہے نفس کا کسی بری چیز کو خوبصورت کر کے پیش کرنا۔ سولت لکم، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن معاملے کو، یعنی یہ بات تمہارے دلوں نے بنائی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ حالانکہ یہاں تو حقیقت کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، یہ برادران یوسف ابھی تو جھوٹ نہیں بول رہے تھے نا، ابھی تو ان کی بات ٹھیک تھی کہ وہ پکڑا گیا تھا، لیکن یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے دلوں نے بات خوبصورت کر کے بنا لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ ان کے سامنے تھی کہ یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ فصبر جمیل، تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ یہ فصبر جمیل کا لفظ، جمیل صبر کی صفت ہے، تو فلی صبر جمیل، میرے لیے صبر جمیل ہے۔ اور صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شکایت پھر نہیں کی جاتی، برداشت کیا جاتا ہے۔ عسى اللہ، ان قریب ہے کہ اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یأتینی، کہ لے آئے میرے پاس، بہم ان کو، جمیعا سب کے سب، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ تو بہم یہاں یعقوب علیہ السلام امید کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس امید کا اظہار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ممکن ہے کہ الہامی طور پر ان کو بتا دیا گیا ہو، اور دوسرا کہ یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا، اس خواب میں اس کے موت کی کوئی بات نہیں تھی، ان کو باعزت باشرف ہونے کی باتیں تھیں، تو وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، لہٰذا ان کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ یوسف علیہ السلام، حالانکہ بیچ میں کافی عرصہ گزرا ہے، کوئی کم از کم 40 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، 40 سال کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے، لیکن اب بھی امید میں ہے۔ تو اس امید کی وجہ یا الہامی صورت میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس خواب کو انہوں نے، حقیقت تھی وہ خواب، تو اس خواب کی وجہ سے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے، اس میں ان کے موت کا کوئی اشارہ نہیں ہے، لہٰذا بڑا باعزت اور باشرف ہو کے وہ آئے گا۔ انہ هو العلیم، بے شک وہی
خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے. میرے حالات سے بھی وہ واقف ہے، علیم ہے. وہ کب کیا کرنا ہے، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، حکمت سے بھرا ہوا کام ہوتا ہے، وہی کرتا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تولا یا تولا کے معنی منہ موڑنا، رخ پھیرنا. ان سے جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں روک کے دوسری طرف موڑنا، اور ان سے منہ موڑا. وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس. ہاں، یہ اصل میں اسفی ہے، لیکن بڑے غم کے انداز میں یا کو الف سے بدلا جاتا ہے. یا ویلتا، یا اسفا، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتا ہے. ہائے افسوس علی یوسف، یوسف کا. افسوس پر کیا؟ افسوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے غم کو ظاہر کرنا. افسوس کا معنی غم ظاہر کرنا ہوتا ہے. اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے. ہائے یوسف، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے یوسف، اوہو یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. ابیض سے ابیضت، ابیضت کے معنی سفید ہونا. من الحزن، غم کی وجہ سے. غم کی وجہ سے بہت زیادہ رو رو کے سیاہی ان کی کم ہوتی جاتی ہے. جب بڑھاپے میں ہم دیکھتے ہیں نا، بوڑھے آدمی لوگوں کی جب بینائی کم ہوتی ہے تو یہ سیاہی کا وہ کم ہوتا جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ من الحزن، غم کی وجہ سے تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے. کظم اصل میں سانس کی نالی کو کہا جاتا ہے، اور سانس کی نالی وہ عام کہتے ہیں نا کہ اس کا سانس روک دیا. تو سانس روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی غم میں مبتلا کرنا. تو قزیم کا لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو دل ہی دل میں غم میں ٹوٹ رہا ہو اور اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قزیم کا. وہ ہوا قزیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، کس نے کہا؟ برادران یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا. تاللہ، یہ دوسری دفعہ یہاں استعمال ہوا. تا قسمیہ ہے. تاللہ، اللہ کی قسم. تفتأ تذکر یوسف. تفتأ ما فتا لا یفتو، ما زالا لا یزالو، یہ معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو مسلسل کرنے کے، کنٹینیولی ایک چیز ہو جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا. تفتأ یعنی آپ مسلسل کرتے آ رہے ہیں. کیا چیز؟ تذکر یوسف، یوسف کی باتوں کو، یوسف کو یاد کر. آپ یوسف ہی کو یاد کرتے آ رہے ہیں. آپ یوسف ہی کو یاد کرتے آ رہے ہیں، یا آپ یوسف کا تذکرہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ تکون، آپ یوسف کا تذکرہ ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تکون، آپ ہو جائیں حرزن، کہ آپ حرز اس حرز کہتے ہیں کہ کوئی چیز کام سے نکل لے، بیکار ہو جائے، نکمی ہو جائے، یعنی فائدہ نقصان کسی کا کچھ نہ ہو تو اس کو حرز کہتے ہیں. یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے قریب ہو جائیں. ترجمہ اس کا اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے آدمی، بالکل بیکار پڑا رہتا ہے. تو یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے قریب ہو جائیں گے. او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یا تو آپ یوں ہی بیکار پڑے رہیں گے، ہلاکت کے قریب ہو جائیں گے، یا پھر ہلاک ہو جائیں گے، اور آپ اس کا تذکرہ چھوڑتے نہیں، یہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کا تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں. جب انہوں نے یہ کہا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جواب دیا کہ انما اشکو، میں تو شکایت کرتا ہوں. شکایت اپنے غم کا اظہار. میں تو اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں. بس، یہ کس چیز؟ بس اور حزن، یہ تقریباً قریب المعنی ہے. بس کہتے ہیں اس غم کو، بس کے لفظی معنی تو آتے ہیں کہ بکھیرنے کے آتے ہیں، پھیلانے کے آتے ہیں. مثلا کہتے ہیں نا کہ بس الريح التراب، کہ ہوا نے آ کے مٹی کو
بکھیر دیا، پھیلا دیا۔ تو یہاں انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جائے تو یہ ایسا غم کہ جس سے اندر ٹوٹ جاتا ہے آدمی، اور حزن اندر کی کڑھن اور غم کو کہا جاتا ہے۔ میں اپنے غم اور حزن کی شکایت کرتا ہوں، کسی سے نہیں کرتا۔ میں اپنے حزن اور غم کی شکایت کرتا ہوں اللہ سے۔ میں تم سے تو کچھ نہیں کہتا، لوگوں سے تو کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی شکایت صرف اپنے غم کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا جانتا ہے؟ اوپر بھی یہ بات گزر گئی کہ ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی الہام، ایسی اللہ کی طرف سے بات آ گئی ہو کہ یوسف زندہ ہے اور بھائی بھی مل جائیں گے، یا پھر ان خواب کی وجہ سے ان کو تھا کہ آ جائیں گے وہ۔ اسے کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر کہتا ہے یا بنیّ، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو، کھوج لگاؤ یوسف کی، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی، وَلَا تَيْأَسُوا، یہ لفظ پھر آ گیا کہ اور مایوس مت ہو جا۔ ایسا یأسو، مایوس ہونا، استیاس، کہ وَلَا تَيْأَسُوا، اور مایوس مت ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ روح کا ترجمہ رحمت سے، راح یا راحو کے معنی ہوتے ہیں کسی درخت کے لیے آ جائے تو کہ درخت کا پھلدار ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ راح الشجر، کہ درخت پھلدار ہو گیا۔ تو اس سے مراد وسعت اور رحمت کے آتے ہیں، کہ من روح اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اور ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور یأتینی بہم جمیعا، اوپر کہا کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ ہم مفسرین بہما نہیں کہا، کیونکہ وہاں تو ان کی تلاش تو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی تھی، اور یہاں بہم کا لفظ، سب کے سب۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹا تو وہ بھی تھا جو پیچھے رہ گیا تھا دوسرا، کہ میں ابا کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ ایک بھائی رہ گیا تھا نا پیچھے، اور بھی، تو یہ تین ہو گئے۔ تو بہم جمیعا، ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ ترجمہ آسان ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارے ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے خوبصورت بات بنائی، فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ کامل علم والا، کامل حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور ان سے منہ موڑا، وقالا، اور کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، وہو کظیم، وہ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم یوسف کا اس وقت تک ذکر کرتے رہو گے، حتی تکون حرزن، یہاں کہ تم ہلاک ہونے کے قریب ہو جاؤ، او تکون من الہالکین، یا تم ہلاک ہی ہو جاؤ۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی شکایت، غم اور حزن کی صرف اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِيهِ، اے میرے بیٹو جاؤ، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔